بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، حضرت مہدی علیہ السلام عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ حضرت مہدی کے خلاف ایک لشکر نکلے گا۔ حضرت مہدی کے خلاف نکلنے والا لشکر جس کا سربراہ سفیانی نامی شخص کرے گا، یہ زمین میں فساد برپا کیے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کے ران پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ السلام لشکر سفیانی کے سردار سفیان نامی شخص کو ایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کر دیں گے اور پھر وہ پورا لشکر زمین میں دھنسایا جائے گا۔ حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بے مطابق حدیث شریف روئے ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے۔ اسی طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی سخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اس پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ 1/3 لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل شہداء ہوں گے۔ 1/3 لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، یعنی ہر صاحب ایمان مجاہد اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے گا، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ ان کی اموال کو غنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قیدی بنا لیں گے؟ فرمایا، وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے، 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کا لشکر ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ استنبول سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کیوں نہ جانا پڑا، کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو 40 سال کی عمر میں ہوگا، 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں میں سے 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے، ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے گزار دیں گے۔